اس میں ایک لفظ اور استعمال کیا جاتا ہے جو ان سب کو شامل ہے. الاثر، اور اس کی جمع کیا ہے؟ آثار. بارش کے آثار ہیں تو آثار ہمارے یہاں سے استعمال ہوتا ہے. اثر، اثر کا مطلب پیچھے چھوڑی ہوئی چیز، پیچھے چھوڑی ہوئی چیز. اثر کا لفظ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اثر کہا جا سکتا ہے، اور اثر اس کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو. اور عام طور سے علماء جس چیز پر ہیں وہ یہ کہ جب اثر کہا جائے تو بنیادی طور پر اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کی روایتیں ہوتی ہیں. پھر وہ صحابہ کے آثار ہو سکتے ہیں، تابعین کے اقوال ہو سکتے ہیں، تبع تابعین کے فتوے ہو سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں بعد والوں کی کس میں آتی ہیں؟ آثار میں آتی ہیں. اور حدیث بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ حدیث کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ یہ اثر ہے. اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، سب کو اگر کوئی آدمی اثر کہہ دے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل کا قول ہے انما الحجۃ فی الآثار. انہوں نے کہا کہ ثوری کی رائے، فلاں کی رائے، فلاں کی رائے، سب رائے ہیں میرے نزدیک سب برابر ہے. سفیان ثوری کی رائے، فلاں کی رائے، امام مالک کی رائے، اوزاعی کی رائے، کہا کہ میرے نزدیک سب کے سب برابر ہیں. لیکن کہتے ہیں امام احمد کہتے ہیں کہ لیکن حجت اگر ہے، واقعی دلیل اگر کوئی چیز بن سکتی ہے تو کس میں ہے؟ آثار میں. تو یہاں پر آثار یعنی روایات، جو روایتیں آئی ہیں ان کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ آثار. جیسے مثال کے طور پر امام الطحاوی نے کتاب لکھی شرح معانی الآثار. اب اس میں صرف صحابہ اور تابعین کے اقوال نہیں ہیں، بلکہ اس میں کیا ہے؟ مرفوع روایات بھی ہیں. تو اس طرح سے روایات کے لیے آثار بھی استعمال لفظ کیا جا سکتا ہے. لیکن عام طور سے جب اثر وغیرہ کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. لیکن کبھی ایسا استعمال کوئی کرتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو مرفوع، موقوف، مقطوع، پھر اور ایک لفظ مسند، اور ایک لفظ کیا دیکھا ہم نے ابھی آخر میں؟ اثر. جیسے کہتے ہیں کہ سفیان ثوری سے ایک اثر آیا ہے، یا حضرت علی کے اثر میں ایسا ایسا ہے. تو صحابی، تابعی، تبع تابعی کے اقوال اور ان کی روایت کو اثر عام طور سے کہا جاتا ہے. تو یہ کس اعتبار سے ہم نے دیکھا تقسیم، کس اعتبار سے کیٹیگریز تھی؟ کون سی کیٹیگری؟ ہاں، نسبت کس سے جڑتی ہے، بات کہاں تک جا رہی ہے، کس کی بات بیان کی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابی کی، تابعی کی، کسی اور کی. تو اس اعتبار سے اس کے نام روایت کے الگ الگ ہوتے ہیں.